بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد معیز بادشاہ رضوی کراچی سے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لازمی ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ بیدار ہو جاؤ، ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے۔ اے غافل انسان، دنیا کی رنگینیوں اور مادری ترقی کی دوڑ میں ہم آج اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی اصل منزل اور اپنے ایمان کی سب سے بڑی پہچان کو کھو بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا فانی ہے لیکن ہمارا ایمان ابدی ہے۔ ہمارے ایمان کا سب سے روشن اور سب سے مقدس اور ناقابل تزلزل عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، اور آپ ہی نبوت کے اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا نیا دعویٰ دار پیدا ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا، لعنتی ہوگا، کذاب ہوگا۔ ہمارا پیغام محبت کا تقاضا ہے۔ سچی محبت یہی ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کریں اور آپ کی ختم نبوت کے پروانے بن کر جئیں۔ ہماری ذمہ داری آج کے پرفتن دور میں، جبکہ ہر طرف فکری انتشاری، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے تقدس سے آگاہ رکھیں۔ بیداری، غفلت کی نیند سے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ دنیا بھی بنانی ہے لیکن اس ایمان کو بچانا ہے جو ہمیں میدان حشر کے اندر کامیابی دلائے گا۔ یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ صرف ایک عقیدہ نہیں، یہ ناموس رسالت کی پاسبانی ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر جینے اور مرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ کو میں ایک واقعہ سناتا چلوں۔ آج ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں، آج ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں قبرستان آیا، وہاں درخت کے سائے کے نیچے ایک گورکن کھڑا ہوا تھا، قبریں بنانے والا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو اتنے سالوں سے قبریں کھود رہے ہو، کوئی واقعہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ ایک روز میں معمول کی طرح 3 قبریں کھودی میں نے، اور قبریں کھودی، جب پہلی کھودی تو کچھ نہ ہوا، دوسری قبر کھودی تو کچھ نہ ہوا، جب میں تیسری قبر کھودی میں نے تو اتنی تیش کی طرح آگ نکل رہی تھی قبر سے اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ گرمی کی وجہ ہے، گرمی کی حدت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو میں قبر کھود کر معمول کی طرح درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، اور میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے گا اور دفن اپنا مرحوم کرے گا اور مجھے اس قبر کی اجرت ملے گی۔ تو اتنے میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، کہ آسمان سے 2 نور کی سواریاں آئی اور ایک قبر کی سر والی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور دوسری قبر کے پاؤں والی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ پہلی قبر پہ تو انہوں نے کہا کہ لکھو اس قبر کے بارے، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اس نے نور کی سواری نے دوسری نور کی سواری سے کہا کہ لکھو 12 میل لمبی 12 میل چوڑی لکھو، اور یہ لکھ کر دوسری قبر پر گئے۔ ان دونوں نے پھر کہا کہ لکھو۔ اس دوسری نور کی سواری نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا اسے لکھو کہ تا حد نگاہ وسیع لکھ دو۔ پھر تیسری قبر پر جب وہ دونوں نور کی سواریاں گئی تو انہوں نے کہا ایک دوسرے کو کہ لکھو اس قبر کے بارے۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا اس انگوٹھے سے لے کے اور شہادت کی انگلی کو دکھا کر کہا کہ اتنی قبر لکھ دو، قبر اتنی لکھو۔ تو یہ ہوا، تو یہ چلے گئے، تو میں نے دیکھا ایک جنازہ آ رہا تھا، اور دیکھ کر میں بڑا پریشان ہو گیا کہ جنازے کے اندر 4 تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کندھوں کے اوپر جنازہ اٹھایا تھا، 4 وہ لوگ تھے جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا۔ میں نے پوچھا اتنے کم لوگ کیوں، یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا غریب آدمی تھا،
غریب آدمی کے جنازے کے اندر لوگ نہیں آتے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارا معمول یہ بن گیا ہے کہ جو ہمارے جنازے میں آئے گا ہم اس کے جنازے میں جائیں گے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کے جنازے نہیں پڑھا کرتے۔ دوسری بات میں نے کہا چھوڑو امیر تھا غریب تھا، اس کا کردار کیسا تھا؟ اس نے کہا کہ جیب کا غریب ضرور تھا، پیسوں کا غریب ضرور تھا لیکن سجدوں کا امیر تھا، پیسوں کا غریب ضرور تھا لیکن محبت رسول کا امیر ضرور تھا، پیسوں کا غریب ضرور تھا لیکن عشق صحابہ، عشق ختم نبوت کا امیر ضرور تھا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے جس کے لیے نور کے فرشتے آئے تھے اور کہا کہ 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو، میں اس قبر کی اجرت نہیں لیتا۔ اور وہ دفنا کر چلے گئے اور پھر میں بیٹھا رہا سائے کے نیچے۔ دوسری قبر والے جب آئے تو میں دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ جنازے میں صرف 4 وہ لوگ ہیں جن نے کندھے پر جنازہ اٹھایا ہوا ہے، اور 5واں ہے ہی نہیں کہ جو جنازہ پڑھے، 5واں ہے ہی نہیں جو جنازہ پڑھے گا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کے جنازے میں اتنے کم لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا لاوارث ہے، اسے جانتا نہیں کوئی، اس لیے اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا۔ کیونکہ ہمارے لوگ اللہ کی رضا کے لیے جنازہ نہیں پڑھتے، ہمارے لوگ کہتے ہیں کوئی بڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے تو جنازہ پڑھیں گے، ہمارے لوگ اللہ کی رضا کے لیے جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس وجہ سے اس کے جنازے میں کم لوگ تھے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے جس کے لیے نور کے فرشتوں نے کہا تھا کہ تا حد نکاح وسیع کر دو، یہ بھی حضور کا عاشق ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، اس سے بھی اجرت نہیں لی۔ پھر جب میں وہ دفنا کر چلے گئے اور میں سائے کے نیچے بیٹھا تو کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ آیا اور میں نے دیکھا اس جنازے میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، رش ہی رش تھا اس جنازے کے اندر۔ اور جنازے کی ڈولی کے اوپر ویلوٹ کی چادر بھی پڑی ہوئی تھی اور چادر کے اوپر پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے اتنا لمبا؟ انہوں نے کہا یہ ایک امیر زادی کا جنازہ ہے اس لیے یہ اتنا لمبا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو جو امیر زادی ہے یا غریب زادی ہے، یہ بتاؤ اس کا کردار کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا؟ میں نے کہا اس کا کردار کیسا تھا تو انہوں نے جواب دیا یہ پیسوں کی امیر ضرور تھی لیکن حیا کی امیر نہیں تھی، پیسوں کی امیر ضرور تھی لیکن محبت رسول اس کے سینے میں موجود نہیں تھا، پیسوں کی امیر تو ضرور تھی لیکن عشق مصطفیٰ اس میں کوٹ کر نہیں بھرا ہوا تھا۔ یہ اپنے گھر میں رقص کی فلمیں بھی چلایا کرتی تھی، یہ بازاروں اور محلات میں بے حیائی کے ساتھ گھوما کرتی تھی، اور اس لیے تو میں سمجھ گیا یہ وہ بدکار عورت ہے، یہ وہ بد نصیب عورت ہے جس کے پاس پیسہ تو تھا لیکن عشق مصطفیٰ کی دولت نہ تھی۔ اور اس لیے وہ نور کے فرشتوں نے کہا تھا اس انگوٹھے سے لے کے انگشت شہادت تک چھوٹی کر دو قبر۔ یہ دیکھو قبروں کے فیصلے اوپر والا کرتا ہے، دنیا کی مال نہیں کرتی، دنیا کی دولت نہیں کرتی، ہمارا بزنس قبر کے فیصلے نہیں کرتا۔ میرے دوستو آج عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہمارا ساتھ دو، آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کل قیامت والے دن انشاءاللہ آپ سرخرو ہو جاؤ گے، آپ اللہ کے ہاں یہ کہنے میں سرخرو ہو جاؤ گے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ میں نے تو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دیا ہے، تو میری عزت کی لاج رکھ لے۔ یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی آپ کی عزت کی خاطر در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا، یا رسول اللہ میری عزت کی لاج رکھ لینا، مجھے بخش دینا۔ حضور ہم سب پر کرم فرمائے۔ اے اللہ ہم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔